روزے والا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، لذیذ طعام کو ہاتھ نہیں لگاتا، فروٹ نہیں کھاتا، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرتا، اگر وہ شادی شدہ ہے روزے کی حالت میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاتا، کیوں؟ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام على خیر البشر محمد المصطفى وعلى آلہ الأطہر، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج کا بیان بھی گزشتہ بیان سے پیوستہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض رکھوں کہ ہر عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر عبادت سے مقصود چار چیزیں ہوتی ہیں: تزکیہ نفس، قربت خداوندی۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو پاک رکھنا، گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی گندگی سے اپنے نفس کو پاک رکھنا۔ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، فلاح کو پہنچ گئے وہ لوگ، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ، من تزکا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک رکھا۔ عبادت کا دوسرا مقصد ہے قربت خداوندی، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، اللہ پاک کا توجہ حاصل کرنا، اللہ پاک کے نزدیک ہونا۔ تیسرا مقصد ہے مرتبے کی بلندی، یعنی میرا مرتبہ بلند ہو جائے اللہ پاک کے ہاں، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں۔ چوتھا مقصد ہے آخرت کی کامیابی۔ تو ہر عبادت سے یہ بنیادی چار چیزیں ہیں۔ ہر عبادت کا مقصد ہے یہ کہ ہمیں یہ چار چیزیں مل جائیں۔ سب سے پہلے کہ تزکیہ نفس، ہم اپنے نفس کو پاک رکھیں، قربت خداوندی، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، تیسرے نمبر پر درجات کی بلندی،
اور چوتھے نمبر پر آخرت کی کامیابی۔ اور روزے کے اندر بھی، روزے سے مقصود بھی یہ چار چیزیں ہیں کہ یہ چار چیزیں ہمیں مل جائیں۔ اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر روزے فرض ہیں۔ روزے سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، گناہوں سے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا۔ یہ کس کو اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں؟ مومنین کو، مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اب اتنا بڑا حکم کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، بیوی کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہو سکتا تھا کوئی اعتراض کرے کہ اتنا بڑا حکم، تو اللہ تبارک و تعالی نے اعتراض کرنے سے پہلے تسلی دی اس امت کو۔ کیا فرمایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں سے تسلی دے رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا حکم میں جو تمہیں دے رہا ہوں، اے میرے محبوب کی امتیوں، اے مومنوں، میں اتنا بڑا تمہیں جو حکم دے رہا ہوں، اتنا بڑا بوجھ جو تمہارے اوپر میں ڈال رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں اتنا بڑا حکم صرف تمہیں دے رہا ہوں، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، میں نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو روزوں کا حکم فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو روزوں کا حکم ہوا۔ اب آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ایام 20 کے روزوں کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ ایام 20 یعنی 13 تاریخ بھی، ہر مہینے کا 13 تاریخ وہ بھی روشن رات ہے، چاند کی روشنی کی وجہ سے 14 تاریخ بھی روشن ہے، چاند کی روشنی کی وجہ سے، چاندنی کی وجہ سے 15 تاریخ بھی روشن ہے۔ تو ان تینوں ایام کے اندر جن کی راتیں بھی روشن تھی اور دن بھی روشن، تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان 3 دنوں میں روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا حکم فرمایا، اب حضرت نوح علیہ السلام 12 مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے مہینے؟ حضرت نوح علیہ السلام 12 مہینہ روزے رکھتے تھے۔ اب اندازہ کر لیں کتنا بڑا حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو۔ پھر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے روزوں کا حکم فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطاری کرتے تھے، یعنی 12 مہینوں میں 6 مہینے یہ روزے رکھتے تھے۔ اب اندازہ کر لیں ان کو اتنا بڑا حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو روزوں کا حکم فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امت محمدیہ کو روزے رکھنے کا حکم فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ ایک تو خطاب کا اللہ پاک نے نرالا انداز اختیار فرمایا، کہ نرمی کا انداز اختیار فرمایا کہ میرے محبوب نبی کی محبوب امتی ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی اور انبیاء کی امتوں پر میں نے روزے فرض کیے تھے، اسی طرح تم پر بھی میں نے روزے فرض کیے۔ یہ روزوں کا حکم صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، نبیوں کی امتی جتنے بھی تم سے پہلے آئے، سب امتیوں کو اللہ پاک نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ پاک نے روزے کا حکم کیوں فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگاری اختیار کر جاؤ۔ اب متقی سے کیا مراد ہے؟ متقی کا بظاہر لفظی معنی ہے پرہیزگاری، اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کا معنی کیا ہے، تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ کیا آپ ایسے راستے سے چلے ہو جس راستے میں کیچڑ ہو، یا ایسے راستے سے چلے ہو جو خاردار راستہ ہو، جس راستے میں کانٹے ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں کئی بار چلا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس راستے پر تم چلتے ہو تو کس طرح چلتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم کسی ایسے راستے پر ہمارا گزر ہوتا ہے جس میں کیچڑ ہو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر ہم چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کا بھی معنی یہی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو اسی طرح سمیٹ کر چلو جس طرح کیچڑ والے راستے سے تم گزرتے ہو تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتے ہو، تو اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو گناہوں سے اس طرح بچاؤ، سمیٹ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اب روزے کے اندر تقویٰ ہے، روزے کے اندر کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، روزے کے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تصور سب سے زیادہ روزے کے اندر ہے۔ اب روزے دار اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، میں تمہیں کھانے پینے سے اس لیے روکتا ہوں، تمہیں اس لیے میں روکتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے سے ہم اس مقصد کو، تقویٰ والے مقصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کر لیں، ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیسے حاصل کرتا ہے؟ جب روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے سامنے آپ اندازہ کر لیں، اس نے سحری کے ٹائم، صبح صادق کے ٹائم اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب اگر صبح کے وقت اس روزے دار کو شدت سے بھوک بھی لگ رہی ہوگی، اگر وہ پیاسا بھی ہوگا، اگر وہ اپنے گھر میں جائے گا، گھر میں جا کر دیکھے گا کہ لذیذ لذیذ طعام میرے گھر میں موجود ہیں، روزے دار دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں میٹھا پانی موجود ہے اور یخ یعنی ٹھنڈا شربت موجود ہے، مگر وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے اگر میں کھاؤں گا مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، اگر میں پانی پیوں مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، اگر میں گھر میں کھانا کھاؤں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ رکتا اس لیے، وہ کھانے سے رکتا اس وجہ سے ہے، وہ پینے سے رکتا اسی وجہ سے ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات سے اس لیے باز آتا ہے کہ وہ اس وقت روزے دار محسوس کرتا ہے کہ مجھے میرا رب اس وقت دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو تقویٰ کے اعلیٰ درجے کو پہنچتا ہے۔
جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہیں روزے رکھنے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور میرا قرب تمہیں مل جائے۔ یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے روزے کی فضیلت۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی برکت ہے روزے کے اندر۔ پھر بندہ آپ اندازہ کر لیں، ایک بندے کے اندر طاقت نہ ہو، گناہ کی طاقت نہ ہو، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، وہ گناہوں سے بچ جائے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی متقی ہے، مگر سب سے بڑا متقی وہ ہے جس کے پاس گناہ کے اسباب ہوں، جسمانی طاقت ہو، گناہ کرنے کی صلاحیت ہو، مگر پھر بھی گناہ کے موجود ہونے کے باوجود، گناہوں کو حاصل کرنے کے باوجود وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تصور اس کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ قرب کس کو حاصل ہے؟ روزے دار کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقصد یہی ہے کہ اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہیں میں نے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ پاک فرما دے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، جس طرح پہلی امت اوپر میں نے روزے فرض کیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگاری ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ روزے کی حالت میں آپ اندازہ کر لیں، جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا دیتا ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام، سب سے پہلے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اپنا قرب اس کو نصیب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ اندازہ کر لیں، جب جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جب وہ ایک نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ فرض ادا کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب اس کو عطا فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانیاں ہیں، اتنی بڑی کرم نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رمضان کے مہینے میں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم کو صحیح طریقے سے رمضان کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں سب روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔